جناب بیٹھیے. السلام علیکم جی. یوتھ میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے ان کا امبیسڈر شایان شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ٹریفکنگ آف پرسنس کے اوپر آپ سے بات کی جائے گی. 30 جولائی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ٹریفکنگ آف وومنس کے لیے مختص کیا گیا ہے بائی یونائٹڈ نیشن. یہ سنگین گناہ اور جرم کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں. یہ سنگین گناہ اور جرم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ہر سال کئی مرد اور عورت اس ہینیس کرائم کا پارٹ بنتے ہیں. میں نے ورڈ ہینیس کرائم یوز کیا ہے کیونکہ یہ اس جرم کی اور اس گناہ کی سیویرٹی کو ایمفسائز کرتا ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جرم انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ انڈسٹری $150 بلین کو تجاوز کر چکی ہے اور یہ ابھی بھی گرو کر رہی ہے. جو گرو کرنے کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے اس کو ایکسپلین کرتا چلوں تو کیونکہ میں لائر ہوں میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بات کروں. میں ریفرنس دیتا چلوں گا آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, واک فری فاؤنڈیشن. ان تینوں آرگنائزیشن سے اگر آپ فیکٹ کو کمبائن کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 40.1 ملین لوگ ہیومن ٹریفکنگ کا ہر سال شکار ہوتے ہیں. یہ ہے 2022 کے فیکٹس. 2024 کے فیکٹس اگر آپ کو دیے جائیں تو ٹریفکنگ ان پرسنس TIP کی رپورٹ جو ہمیں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ 49.6 ملین لوگ اب ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف نہیں بلکہ مزید ڈاؤن فال کی طرف اس کرائم کے ریلیٹڈ جا رہے ہیں. پاکستان کے کئی ادارے اور انٹرنیشنل ادارے اس جرم کے اوپر خصوصی طور پر کولیبوریٹ کرتے ہیں اور اس جرم کی روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں. بارڈرز پہ بھی کئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس جرم کو لے کے اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہماری جوڈیشری ہے, جو ہمارا لیجسلیٹو پارٹ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنس ایکٹ 2018, پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ایکٹ 2018, پاکستان پینل کوڈ امینڈمنٹ 2016 کا ہے. یہ امینڈمنٹ کا اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ امینڈمنٹ لانگر امپریزنمنٹ اینڈ لارجر فائنس کو امپوز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. کرمنل لا ایکٹ 2011 اس کی بھی ایک امینڈمنٹ آئی جس کے اندر ایک بہت اچھا کام کیا گیا اور یہ کام قرآن پاک سے انسپائرڈ تھا. اس کا کانسیپٹ قرآن پاک سے لیا گیا تھا. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ شراب بیچنے والا, پینے والا, اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والا, پیکج کرنے والا, اس کا اسٹیکر لیبل بنانے والا, اس کی بوتل بنانے والا سب گناہ گار ہیں اور سزا کے مستحق ہیں. اسی کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے خارپرنگ یعنی چھپانے والا, ہیومن ٹریفکرز کو اور جن کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے ان پرسنس کو, ٹریفکنگ کرنے والا, ان کو ریکروٹ کرنے والا, ان کی ٹرانسپورٹیشن کرنے والا, یہ سب گناہ گار ہیں اور ان سب کو سزا دی جائے گی. بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ 1992, یہ تمام ایکٹس جو ہیں یہ اسی جرم کی روک تھام کے لیے بنائے گئے ہیں. ان کے اندر جو کامن سزا ہے وہ ہے 7 سے 10 سال کی. اس کے اندر کیس کی سیویرٹی کو دیکھ کے اس کو 14 ایئرس اور لائف امپریزنمنٹ تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. فائن ایٹ لیسٹ 1 ملین ہے اور اس کے بعد فائن بھی کیس کی سیویرٹی کو دیکھتے ہوئے جج انکریز کر سکتا ہے. چند فیمس کیسز جو اس گناہ کے اوپر, اس کرائم کے اوپر ہوئے ہیں, میں اگر پاکستان کا ذکر کرتا چلوں تو پاکستانی وومن واز لورڈ انٹو ملیشیا ان 2017 اور ایک کیس ہے عثما کیس. میں زیادہ ان کیسز کو ڈسکس نہیں کروں گا, یہ کیس بہت زیادہ سینسٹیو کیس ہے اور یہ چینل اور یہ ویڈیو بہت سے لوگ ایکسیس کر پائیں گے تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے خوف زیادہ ہوں. قصور چائلڈ ابیوز کیس 2015 اور کئی پاکستان کے اندر اس طرح کے کیس واقع ہو چکے ہیں. فورن کیس اگر میں ڈسکس کرتا چلوں تو ایک بہت زیادہ بڑا اور ایمیننٹ کیس وہ ایپسٹینز کیس. یہ کیس 2019 کے اندر نیو یارک ٹائمز کے اندر رپورٹ کیا گیا تھا اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ کیس تھا جس کے اندر ایپسٹین نامی ایک شخص, جیفری ایپسٹین, لوگوں کو ٹریفک کر کے اپنے ایپسٹین آئلینڈ کے اوپر لے کے جا کے ابیوز کرتا تھا. اس کے علاوہ UK ماڈرن سلیوری کیس 2013 ہے جس کے اندر کئی لوگوں کو ایک لندن کے گھر سے ریسکیو کیا گیا تھا. اس طرح کے کئی کیسز مزید واقع ہو چکے ہیں, سب کو یہاں پہ مختصر وقت میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا یوتھ میڈیا نیٹ ورک اس گناہ کے اگینسٹ, اس کرائم کے اگینسٹ اویئرنیس ریز کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کی مدد چاہتا ہے. آپ اس یوتھ میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کو جوائن کیجئے اور جوائن کرنے کے بعد ہمارا ساتھ دیجیے اور ہماری آواز کے اندر اپنا حصہ ڈالیے. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.